बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ثانیہ دوسرا مسئلہ تنبیہ اور الاخلاصی اخلاص پر تنبیہ لأن کثیرا لو دعا إلى الحق کی، کیونکہ بہت سے لوگ اگر وہ حق کی طرف بلاتے ہیں فهو يدعو إلى نفسی، تو وہ اپنے نفس کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ اخلاص ان کے اندر نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی بجائے حق کی طرف بلانے کی بجائے بلا تو حق کی طرف رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل وہ اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، اپنا آپ دکھانا چاہتے ہیں۔ الثالثۃ تیسرا مسئلہ ان البصیرۃ من الفرائض، بصیرت فرائض میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، بصیرت کے اندر پھر مفسرین نے کئی اس کی تفسیریں کی ہیں۔ بصیرت سے مراد یعنی قل ھذی سبیلی ادعو، ٹھیک ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت، بصیرت سے مراد بعض نے کہا ہے کہ دلائل کے ساتھ مبین ہونا، بعض نے کہا ہے کہ حکمت، بعض نے کہا ہے کہ جو طریقہ دعوت ہے اس کو اپنانا، جو دعوت کے راستے ہیں ان کو اپنانا، اس کو سیکھنا، یہ کئی ایک تفسیریں کی ہیں بصیرت کی، اور کیا بصیرت اختیار کرنا یہ فرائض میں سے ہے۔ الرابعۃ من حسن التوحید، توحید کی اچھے ہونے میں سے ہے کونہ تنزیہ للہ عن المسبۃ، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو منزہ کرنا عن المسبۃ، برائی سے، عیب سے، اللہ تعالیٰ کو عیب سے منزہ کرنا یہ توحید کے حسن میں سے ہے۔ الخامسۃ ان من قبح الشرک، شرک کی قباحت میں سے ہے کونہ مسبتا للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا عیب ہونا، کیونکہ شرک اللہ تعالیٰ کے لیے عیب ہے، یہ شرک کی قباحت ہے۔ السادسۃ چھٹا مسئلہ وہی من اہمیہ، اور یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ ابعاد المسلم عن المشرکین لا يسیر منهم ولو لم یشرک، کہ مسلمان کا مشرکوں سے دور ہونا، کو دور کرنا، مسلمان کا مشرکوں سے دور کرنا، لا یسیر منہم، وہ ان سے نہیں بن جاتا، ولو لم یشرک، اگرچہ وہ شرک نہ بھی کرے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں کوئی لفظ غلط تو نہیں ہے؟ آد کی بجائے کوئی اور لفظ نہ ہو ادھر؟ کسی کے پاس کوئی اور دوسرا نسخہ ہے؟ میں دیکھتا ہوں ایک منٹ۔ جی، یہ اصل میں یہ لفظ غلط لکھا گیا ہے ادھر، لفظ ہے ابعاد المسلمی عن المشرکین، مسلمان کو مشرکوں سے دور رکھنا، لئلا یسیر منہم، یہ لفظ لا یسیر نہیں ہے، لئلا یسیر منہم، تاکہ وہ ان میں سے نہ بن جائے، مسلمان کو مشرکوں سے دور رکھنا تاکہ وہ ان میں سے نہ بن جائے، اگرچہ وہ شرک نہ بھی کرتا ہو، ولو لم یشرک، اگرچہ وہ شرک نہ بھی کرتا ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو مشرکوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، اگرچہ وہ مسلمان شرک نہ بھی کرے لیکن مشرکوں کے ساتھ رہ کر ان کا شرک کے اندر داخل ہو جانا یہ گمان ہے، اور اس خطرے سے بچنے کے لیے مشرکوں سے علیحدہ رہنا چاہیے۔ السابعۃ کون التوحید اول واجب، توحید کا پہلا واجب ہونا، یہ وجوب جتنے بھی ہیں، فرائض جتنے بھی ہیں ہمارے اوپر، ان میں سے توحید کا پہلا نمبر ہے۔ الثامنۃ آٹھواں مسئلہ انہ یبدأ بہ،
قبل کل شین حتی الصلاح، کہ توحید سے ابتدا کی جائے گی ہر چیز سے پہلے، حتیٰ کہ نماز سے بھی پہلے توحید سے ابتدا کی جائے گی۔ پہلے توحید کا اقرار ہوگا، اس کے بعد پھر باقی ساری چیزیں۔ التاسعہ، نواں مسئلہ، ان معنی یوحد اللہ، یوحد اللہ کا معنی ہے، یا معنی شہادت اللہ، یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا، یعنی توحید کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ العاشرہ، 10واں مسئلہ ہے، ان الانسان قد یکون من اہل الکتاب وهو لا یعرفها۔ جی، ان الانسان قد یکون من اہل الکتاب، کہ انسان کبھی اہل کتاب میں سے ہوتا ہے، وهو لا یعرفها، حالانکہ وہ اس شہادت لا الہ الا اللہ کو نہیں جانتا ہوتا۔ یعنی اہل کتاب، یعنی کہ اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کوئی آسمانی کتاب ملی ہو، یعنی جس کے پاس اللہ رب العزت کا پیغام آیا ہو، جس طرح یہود و نصارہ ہے۔ کہتا ہے کہ انسان کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اہل کتاب میں سے ہوتا ہے، جبکہ وہ نہیں جانتا ہوتا اس توحید کو یا اس شہادت اللہ الہ الا اللہ کو، او یعرفها، یا اس کو جانتا تو ہوتا ہے، ولا یعمل بها، لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا ہو، یعنی شہادت اللہ الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ اس میں اس لیے اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک تأتی قوم من اہل الکتاب ولیکن اول ما تدعوهم الی ان یوحدوا اللہ۔ ٹھیک ہے، وہ حدیث معاذ بن جبل، کہ آپ نے فرمایا کہ آپ یمن کی طرف جا رہے ہو، اہل کتاب کی ایک قوم کی طرف جا رہے ہو، ان کو پہلی دعوت یہ اپنے یہ دینی ہے کہ اللہ کو ایک مان لیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کو ایک ماننے والا جو حکم ہے، کئی بار اہل کتاب بھی اس کو جانتے نہیں ہوتے، حالانکہ ان کو آسمانی دین ملا ہوا ہے۔ الحادیۃ عشر، 11واں مسئلہ، التنبیہ علی التعلیم بالتدریج، تدریجن تعلیم کے اوپر تنبیہ، یعنی درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ٹھیک ہے، اس طرح تعلیم دینا، اس کے اوپر تنبیہ ہے، یعنی ساری چیزیں ایک بار ہی بتا دینا، یہ تعلیم کا ادب نہیں ہے۔ تعلیم کا ادب اور تعلیم کا کہہ لیں کہ تعلیم کے اندر جو بہتری لانے کے لیے ایک سبب یہ ہے کہ تدریجن علم دیا جائے، درجہ بدرجہ، بیسک سے شروع کیا جائے۔ الثانیۃ عشرہ، 12واں مسئلہ، البداءۃ بالاہم فالاہم، البداءۃ، آغاز کرنا، بالاہم فالاہم، سب سے اہم چیز کا، پھر اس کے بعد اہم چیز کا، پھر اس کے بعد اہم چیز کا، یعنی جو سب سے اہم چیز ہے اس سے آغاز کرنا، اور سب سے اہم چیز کیا ہے؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوحِّدُوا اللَّهَ، یا إِلَىٰ أَن يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ بھی یعنی سب سے پہلی چیز کا جو آغاز کرنا ہے وہ ہے اہم چیز۔ الثالثۃ عشرہ، 13واں مسئلہ ہے، مصرف الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا مصرف، یعنی زکوٰۃ کہاں صرف کرنی ہے؟ وہ ہے فقراء۔ ٹھیک ہے جی، اور قرآن پاک کی دوسری جو آیت ہے سورۃ توبہ کی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، آگے پوری 8 مصارف جو بیان ہوئے ہیں وہ بھی ہیں، لیکن یہاں حدیث کے اندر جو مصرف بیان ہوا ہے وہ ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، فقراء کو دینا، یہ مصرف ہے زکوٰۃ کا۔ الرابعۃ عشرہ، 14واں مسئلہ، کشف العالم الشبہۃ عن المتعلم، کہ عالم کا شبہ کو دور کر دینا، متعلم سے، طالب علم سے عالم کا شبہ دور کرنا۔ الخامسۃ عشرہ، النہی عن کرائم الاموال، ٹھیک ہے، اب یہ شبہ دور کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایاک وکرائم الاموال واتق دعوۃ المظلوم فإنہ لیس بین، یہ سارا جو شبہ تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کر دیا طالب علم سے۔ اچھا، النہی عن کرائم الاموال، لوگوں کے قیمتی اموال سے، یعنی قیمتی اموال کو ہڑپ کرنے سے ممانت،
यानी उसको नहीं छेड़ना, लोगों के कीमती अमवाल को नहीं छेड़ना, बल्कि दरमियानी अमवाल को ज़कात के अंदर लेना है। इत्तिकाउ दावतिल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचना, उसकी दुआ से बचना। अल इखबार बिअन्नहा ला तुहजब, इस बात की खबर देना कि इसके दरमियान कोई हिजाब नहीं होता, यानी मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता, बल्कि वो डायरेक्ट पहुंचती है। अस्सामिनत अशरा, 18वां मसला, मा जरा अला सय्यिदिल मुरसलीन व सादातिल औलियाई मिनल मुशक्कति वल जूई वल वबाई, कि यो जो जारी हुआ है मुरसल नबियों के सरदार, रसूलों के सरदार और सादातिल औलिया, औलिया के सरदार, उन पर जारी हुआ है, उनको लाहिक हुआ है। फिल मतबूई मिन अदिल्लत तौहीदी, तौहीद के दलाइल में से है जो जारी हुआ है, जो लाहिक हुआ है सैयदुल मुरसलीन पर और सादातुल औलिया पर, मिनल मुशक्कति वल जुई वल वबाई, उनको मुशक्कत लाहिक हुई है, भूख लाहिक हुई है, और वल वबा, और अमराज लाहिक हुए हैं। ठीक है। इस तरह के। शेर या 18? शेर की जो 18th पॉइंट है ये मुझे समझ नहीं आया। जी मैं समझाता हूँ। असल में ये जो नुस्खा है ना, इसके अंदर कई गलतियां हैं। हाँ जी, अब ये मेरे पास जो नुस्खा है किताब तौहीद का, उसमें है मिन अदिल्लत तौहीदी, तौहीद के दलाइल में से है मा जरा अला सय्यिदिल मुरसलीन व सादातिल औलियाई मिनल मुशक्कति वल जुई वल वबाई। जी, के तौहीद के दलाइल में से है, यानी तौहीद के दलाइल का मतलब कि तौहीद की अहमियत इससे उजागर होती है कि अल्लाह ताला ने अ, अपनी तौहीद की खातिर अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यानी मुशक्क़तें तक लाहिक की हैं। ये उनको मुशक्क़तें उठानी पड़ी हैं, उनको तकलीफ़ें उठानी पड़ी हैं, बीमारियों का सामना करना पड़ा है, और भूख का सामना करना पड़ा है अम्बिया को, औलिया को, कि ये तौहीद के दलाइल में से है। यानी तौहीद एक अहम मसला है कि जिसकी वजह से अम्बिया अलैहिस्सलाम को भी मुशक्क़तें उठानी पड़ी हैं। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि तौहीद की खातिर मुशक्क़तें उठाना पड़े तो ये नबियों की सुन्नत है, नबियों के साथ भी ऐसा हुआ है। कई नबियों को तौहीद की खातिर शहीद तक कर दिया गया है। तो मिन अदिल्लत तौहीदी सामिना अशरा, 18वां मसला है मिन अदिल्लत तौहीदी, तौहीद के दलाइल में से है कि मा जरा अला सय्यिदिल मुरसलीना, कि जो जारी हुआ, जो लाहिक हुआ रसूलों के सरदार पर और सादातिल औलिया पर, मिनल मुशक्कति वल जुई वल वबाई, मुशक्कत और भूख और वबा, बीमारी। अब ये इशारा है उस गज़वे खैबर वाले मौका के साथ की तरफ, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के मौका पर आपको इतनी भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी कि आपने पेट पर पत्थर तक बांधे हुए थे। तो ये है मुशक्कत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और भूख भी आपको लाहिक हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को भी भूख लाहिक हुई। वो सादातुल औलिया, औलिया के सरदार, जिस तरह सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला को वबा लाहिक हुई, आंखों के अंदर कोई मरज लाहिक हुआ, कोई वबा ऐसी हुई, कोई तकलीफ ऐसी हुई, तो ये तौहीद की खातिर ही था ना सारा कुछ। वो सारा वो निकले हुए थे अल्लाह की राह के अंदर, जंग उन्होंने की अल्लाह की राह के लिए, अल्लाह की तौहीद की खातिर। ठीक है, समझ आ गया जी। जी, अत्तासियता अशरा, 19वां मसला,
قولہ فرمان نبوی لأوتین الرایۃ الی آخرہ، یہ سارا جو قول ہے لأوتین الرایۃ، یہ قول کہتے عالم من اعلام النبوہ، یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی کہ میں جھنڈا اسے دوں گا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں فتح بھی عطا فرمائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے، یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اب جس کو میں جھنڈا دوں گا ان کے ہاتھوں فتح یاب ہونا یہ لازمی ہے۔ العشرون، 20واں مسئلہ ہے تفلح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک لگانا فی عینئی ہی، سیدنا علی کے آنکھوں میں، علم من علامہ ایضا، یہ بھی نبوت کی علامتوں میں سے نبوت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن نے کے اندر جو برکت تھی، اس وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بالکل صحیح ہو گئیں، گویا کہ کبھی دکھی ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، یہ نشانی ہے، اور یہ تبرک صرف اور صرف نبی کے ساتھ خاص ہے۔ ٹھیک ہے، اور کسی بھی غیر نبی کا تبرک جائز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کبھی بھی کسی نے کسی کا تھوک اس کو مبارک نہیں کہا، اور نہ ہی اس کو متبرک کہا۔ الحادیۃ والعشرون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک سے تو اور بھی کنویں بھی میٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک سے کئی چیزوں کے اندر برکت ہوئی ہے۔ الحادیۃ والعشرون، 21واں مسئلہ فضیلت علی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا پکڑایا ہے۔ الثانیۃ الثانیۃ والعشرون، الحادیۃ والعشرون آگے الثانیۃ والعشرون، 22واں مسئلہ فضل الصحابتی، صحابہ کی فضیلت فی دوکہم تلک اللیلہ، کہ وہ اس رات مشغول رہے، یعنی وہ سوچ و بچار میں رہے کہ کن کو ملے گی۔ جی، کہتے ہیں کہ فضل الصحابت فی دوکہم تلک اللیلہ، کہ صحابہ کی فضیلت ہوتی ہے اس میں ثابت کہ وہ مشغول رہے، اور وہ بے چین رہے اس رات، وشغلہم، اور وہ مشغول رہے، ان بشارت الفتح، فتح کی بشارت کے بارے میں، فتح کی خوشخبری کے بارے میں وہ مشغول رہے کہ کاش ہمیں مل جائے یہ فضیلت۔ یہ صحابہ کی اس سے فضیلت ہوتی ہے کہ وہ اس رات فتح کی بشارت کے بارے میں مشغول رہے ہیں، اور وہ بے چین رہے ہیں کہ فتح کس کے ہاتھوں ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، ورنہ کوئی ایسا ہوتا وہ سو جاتا اور وہ کہتے بھی ٹھیک ہے جو ہونا ہے ہو جاتا، ہوتا رہے گا، لیکن صحابہ کرام کو ایک شوق تھا، ایک ہرس تھی۔ ٹھیک ہے، الثالثۃ والعشرون الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان، لحصولها، کیونکہ یہ چیز حاصل ہو گئی، لمن لم یسع لہا، اس شخص کو جس نے اس کی کوشش ہی نہیں کی، ومنعها، اور یہ چیز روک لی گئی، امن سا، ان سے جس نے کوشش کی، یعنی جھنڈا اس کو تھما دیا گیا کہ جس نے جھنڈا لینے کی کوشش ہی نہیں کی، یعنی سیدنا علی رضی اللہ، وہ تو بیمار تھے، اور جو صحابہ کوشش کر رہے تھے کہ جھنڈا ہمیں مل جائے اور ہمارے ہاتھوں فتح ہو، ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، کیونکہ ان کی قسمت میں اللہ نے لکھا تھا۔ اس سے تقدیر پر ایمان ثابت ہوتا ہے۔ الرابعۃ والعشرون، 24واں الادب فی قولہ، اس فرمان نبوی کے اندر ادب کا ایک پہلو ہے، علی رسلی کا۔ ٹھیک ہے، الخامس والعشرون
अद्दावतु इलल इस्लाम क़ब्ल अल क़िताल, कि क़िताल से पहले इस्लाम की दावत दी जाएगी। अस्सादिसतु वल इशरून, जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना सैयदना अली को कि आपने पहले दावत देनी है, उसके बाद फिर उनको उनके साथ क़िताल करना है। और आपने फरमाया था कि अगर एक बंदा तुम्हारी वजह से मुसलमान हो गया तो आपके लिए सुरख ऊँटों से बेहतर है, यानी तुम जो लड़ाई के बाद तुम्हारे हाथों जो सुरख ऊँट आएंगे और जो तुम्हें माल गनीमत नसीब होगा, उससे कहीं बेहतर है कि तुम्हारे हाथों एक बंदा मुसलमान हो जाए। अस्सादिसतु वल इशरून, 26वां मसला, अन्नहु मशरूउन लिमन दुऊ क़ब्ल ज़ालिका व क़ुतिलू। इसमें भी कोई मसला लग रहा है मुझे। जी, अन्नहु अन्नहु मशरून, के दावत देना, इस्लाम की दावत देना ये मशरू है, लिमन दुऊ, उनके लिए जिनको दावत पहले भी दे दी गई हो, कबल ज़ालिका, इससे पहले, वक़ूतिल, और उनसे किताल भी कर लिया गया हो। ठीक है, यानी जिस कौम को पहले दावत पहुंच चुकी है और उनसे पहले किताल भी हो चुका है, दोबारा जब उनके साथ सामना सामना हो, आमना सामना हो, तो उनको उस वक्त दावत देना भी मशरू है। ठीक है, क्योंकि खैबर वालों को, खैबर के ये यूथ थे, उनको पहले दावत पहुंच चुकी थी और पहले उनके साथ जंग भी हो चुकी थी। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो जब जंग हुई थी तो कई सहाबा शहीद भी कर दिए गए थे, तो दोबारा हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था और दोबारा कहा था कि अब एक बार फिर उनको दावत देना। तो इसका मतलब है कि जिसको पहले दावत दे दी गई हो, उसके साथ किताल भी कर लिया गया हो, तो दोबारा जब उनके साथ किताल करना है, लड़ाई करनी है, उन पर दोबारा जब चढ़ाई करनी है, तो पहले उनको दावत देना भी मशरू है। समझ आ गई जी। अस्साबियतु वल इशरून, 27वां मसला, दावतु इलल्लाहि बिल हिकमति, कि अल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ दावत देनी है हिकमत के साथ। लिकौलिही, के फरमान नबी है, अखबिरहुम बिमा यजिबु अलैहिम मिन हक़्क़िल्लाहि फीही, तो उनको बताना कि उन पर अल्लाह ताला का कौन सा हक वाजिब है। ठीक है, यानी पहले दावत देनी है हिकमत के साथ। ये नहीं है कि मैदान कारजार के अंदर हैं तो फिर आप सख्ती के साथ ही दावत दें, या दावत दें ही ना और सीधी चढ़ाई कर दें, ये नहीं है, बल्कि बड़ी हिकमत के साथ, दानाई के साथ उनको दावत देनी है। अस्सामिनतु वल इशरून, 28वां मसला है, मारिफत हक़्क़िल्लाहि फिल इस्लाम, इस्लाम में अल्लाह का जो हक है उसको पहचानना। ठीक है, इस्लाम में अल्लाह का हक क्या है, कि उसी की इबादत की जाए। अत्तासियतु वल इशरून, 29वां मसला, सवाबु मन इहतदा अला यदैहि रजुलन वाहिदुन, उस शख्स का सवाब, उसका अजर, जिसके हाथों एक बंदा मुसलमान हो जाए, एक बंदा हिदायत पा जाए। मन इहतदा, जो जिस पर हिदायत पा जाए, अला यदैहि, जिसके हाथ पर, रजुलन वाहिदुन, एक बंदा, क्या सवाब है उसका, ला अन यहतदिया बिका रजुलन वाहिदुन खैरुन लका मिन उमरिन नाम। अल हलिफु अलल फुतवा फुतिया, 30वां मसला है कि फतवा पर कसम उठाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई ना, वल्लाही ला यहतदिया बिका, वल्लाही आपने फरमाया ना, वल्लाही ला यहतदिया बिका, ला यहतदिया अल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लका मिन हुमुरिन नाम। ठीक है, वो वल्लाही यानी फतवा देते हुए कसम भी उठाई जा सकती है, ये इससे मसला साबित होता है। जी, हम इसी पर इत्तेफाक करते हैं। सुबहानल्लाह, किसी ने कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं। कल अगर नेट का कोई इशू ना हुआ तो इंशाल्लाह क्लास लाजमी होगी। अगर नेट का कोई मसला बन गया तो फिर इंशाल्लाह परसों क्लास होगी, फिर यानी जुमे के दिन या हफ्ते वाले दिन क्लास, यानी मिस नहीं करनी है इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।